مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ آج ہم لکھ رہے ہیں آپ کے درمیان میں خداوند کے کلام میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبیوں میں سے، بادشاہوں میں سے جنہیں خداوند یسوع نے چنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے جب دنیا میں بنی اسرائیل قوم کا انتظام کیا اور بنی اسرائیل قوم اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو اپنے بادشاہ کی ضرورت تھی، اور ان کے لیے خدا نے اپنے بندہ ساموئیل کو ساؤل کے پاس بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ٹھہرے۔ ہم بائبل مقدس میں جب دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اور بنی اسرائیل قوم نے خود اپنا بادشاہ خداوند کے حضور سے مانگا، اور خداوند نے ان کو بادشاہ عطا کیا جو کہ اپنے باپ کی گدیاں چرانے گیا ہوا تھا۔ اور خداوند کے بندہ ساموئیل نے دور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہی بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہوگا۔ تو اس کا ذکر جو بائبل مقدس میں ہم بتانے والے ہیں کہ خداوند کے بندہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو بنا اس کا نام ساؤل تھا، جو کہ اپنے باپ کی گدیاں چرانے گیا اور وہ بادشاہ بن گیا، اور خداوند نے اسے اپنی روح اور عقل سے استعمال کیا۔ ساؤل بادشاہ کا ذکر بائبل مقدس میں 341 بار آیا ہے۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد خدا نے ان کے لیے ایک کہن مقرر کیا، اور اس کہن کا نام ہے ہارون، جو موسیٰ کا بڑا بھائی تھا۔ لکھتا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، سردار کہن جو ہے موسیٰ کا بھائی اسرائیل قوم کا پہلا سردار کہن بنا، اور اس کے بیٹے بھی کہن کی جگہ پر نہ آ سکے کیونکہ ان میں خداوند خدا کی برکت موجود نہیں تھی۔ لکھا ہے بنی اسرائیل کا پہلا سردار کہن موسیٰ کا بھائی ہارون، جس کا ذکر بائبل مقدس میں 350 بار ہے، اور 350 بار نام آنے والے کا وہ نام ہے ہارون۔ یہ بھی پہلا کہن خداوند کی طرف سے مقرر تھا کہ جس نے اپنے کائنات کے کاہن بننے کے درمیان میں اپنے انتظام کو، خدا کے دیے ہوئے انتظام کو اچھی طرح روح اور سچائی سے اس نے نبھایا، اور آگے ان کو بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خدا نے موسیٰ کو چنا، موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور موسیٰ 40 برس فرعون کے محل میں پلتا رہا، اور 40 برس وہ اناج کا وزیر رہا، اور 40 برس اس کو ملک مصر سے غلامی سے نکالنے میں لگے بنی اسرائیل قوم کو۔ جو خداوند کا بندہ موسیٰ ہے، اس کا بائبل مقدس میں ذکر ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے آزاد کرنے والے موسیٰ کا ذکر 803 بار آتا ہے، 803 بار آتا ہے۔ اور آگے جو ساؤل کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ یعنی کہ داؤد، اس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے 971 بار۔ یہ داؤد نبی جو ہے، یہ خداوند کے بندہ ساموئیل کے ہاتھ کا ہی چنا ہوا بادشاہ ہے، مخصوص اور مسح کیا ہوا بادشاہ ہے۔ جیسے ساؤل کو ساموئیل نے مسح کیا، اسی طرح داؤد کو بھی ساموئیل نے ہی مسح کیا۔ اور داؤد کے بعد جس کو داؤد فرما رہا ہے کہ یہ داؤد جو ہے یسوع مسیح کو اس کا بیٹا فرما رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں زبور 110، اس میں داؤد نبی جو وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے خداوند نے میرے خداوند کو کہا کہ تو میری
دینی طرف بیٹھ وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کے کہ ہم پیروکار ہیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر 1281 بار آیا ہے، جس نے کہ کائنات کو بنایا، جو کائنات کو خلق کرنے والا، مخلوقات کا مالک اور خالق ہے۔ ہم اسی کے پیروکار ہیں، کیونکہ خداوند خدا اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دینے والا اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جو دنیا میں جو بادشاہ چنے جاتے ہیں وہ ووٹوں کے ذریعہ سے چنے جاتے ہیں، لوگ ان کو چنتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، لیکن یہ جو دو بادشاہ ہیں یعنی سول داؤد اور داؤد کا بیٹا سلیمان، ان کو خدا نے بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ بنایا اور ان تینوں نے متحدہ حکومت کی، یعنی کہ تینوں کی متحدہ حکومت یعنی 40 برس انہوں نے بنی اسرائیل قوم پر حکومت کی۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم مسیحی لوگ ہیں۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے تاکہ خدا کا نام جلال پاتا جائے۔ آمین۔